غریبوں کے لیے چندے نہیں دیتے، کیونکہ اسلام کو ہم غالب کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے جو سسٹم نظام اللہ نے قائم کیا، اسلام ہے کیا؟ اسلام یہی ہے عبادت کا قیام، اور عبادت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیا کوئی غرض ہے؟ اللہ نہیں، اپنی عبادت کا مطلب یہ کہ تم میرے بندوں کا خیال رکھو جیسے میں اپنے بندوں کا خیال رکھتا ہوں۔ ہر وہ شخص جو میرے بندوں کا خیال رکھتا ہے میں سمجھوں گا ہاں وہ میری نماز پڑھ رہا ہے۔ جو نماز تو پڑھتا ہے میرے بندوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی بد نظری کر کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی زبان سے غیبت کر کے، زبان سے گالیاں دے کے دوسرا سن کے نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ چیز خدا تعالیٰ کے حضور مقبول نہیں ہے۔ خدا یہ فرما رہا ہے کہ میرا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ و من احسن من اللہ صبغہ، میری اطاعت، میرا تعلق میرے ساتھ پیدا کرو، لیکن میرے ساتھ تعلق پیدا نہیں ہو سکتا جب تک میرے بندوں کا خیال نہیں رکھتے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے، فرمایا لوہے کے ٹکڑے کو جب آگ میں پھینکتے ہیں تو وہ آگ کی صفات اپناتا ہے، وہ لوہے کا ٹکڑا آگ میں پڑ کے گرم ہو جاتا ہے، وہ بھی جلاتا ہے، وہ بھی جلائے گی۔ جب اور زیادہ تعلق پڑتا ہے تو آگ کے انگارے اور لوہے کے ٹکڑے میں فرق نہیں رہتا، وہ بھی سرخ ہوتا ہے، وہ بھی سرخ ہوتا ہے، وہ بھی جلا رہا ہے، وہ بھی جلا رہا ہے۔ ہاں اللہ کا کر دو گے تو لوہا لوہا اور آگ آگ۔ یہی اللہ فرماتا ہے کہ میرے ساتھ تعلق پیدا کرو گے تو میری صفات تم سے نظر آنی چاہیے۔ میں رازق ہوں، تم بھی میرے غریب بندوں کا خیال رکھو، میں ستار ہوں، تمہاری پردہ پوشیاں کرتا ہوں، تم بھی میرے غریب گناہ گار لوگوں کی پردہ پوشیاں کرو، میں غفار ہوں، بخشتا ہوں، تم بھی جو تمہارا کوئی قصور کر لیتے ہیں تم بھی گناہوں کو بخشو۔ جو گناہ تم کرتے ہو اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے توقع رکھتے ہو میں بخش دوں، اور جو تمہارے حق میں کسی غریب سے گناہ ہو جائے تم میرے بندوں کو بخشنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، مجھ سے مانگتے ہو کہ سب کچھ ہمیں دے دو، میرے بندوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نہیں، خدا فرماتا ہے میری مخلوق کا ایسے خیال رکھوں جیسے میں خیال رکھتا ہوں۔ جب یہ کرو گے تو تمہارے اندر وہ اللہ کا رنگ ہوگا، جب اللہ کا رنگ ہوگا پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہاری نمازوں نے رنگ دکھانا شروع کیا، پھر تمہارا خدا سے تعلق ہے۔ اور یہ دین ہے جو اللہ قائم کرنا چاہتا ہے کہ ایک طرف اللہ سے تعلق، دوسری طرف اس کی مخلوق سے تعلق، لیکن مخلوق سے کیسا؟ جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ غریبوں کا خیال ہو، خدا کا بھی خیال ہو، نیچے بھی وہ اللہ کا اثر غریبوں تک آئے، ضرورت مند۔ اور پوری دنیا کے اندر یہ نظام سوائے نظام خلافت کے قائم نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ نظام وصیت ایک طرف رکھا، دوسری طرف نظام خلافت، یہ اسلام ہے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ الماعون پڑھے، یہ وہ دین ہے۔ اللہ فرماتا ہے ارائیت اللہ کی یوگت سے وہ بھی دین میں دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے، جب تک غریبوں مسکینوں کا خیال نہیں رکھتے تو وہ دین نہیں رہتا، نماز نہیں رہتی، روزہ نہیں رہتا۔ اللہ فرما رہا ہے ارائیت اللہ کی یوگت سے وہ بھی دین فضالک اللہ سے یتق الیتیم، یہ وہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے کا انتظام نہیں کرتا، فویل للمصلین، ہلاکت ہے ایسے نمازیوں کے لیے، مجھے ایسی نماز نہیں چاہیے۔ اللہ دینا من صلاتہم ساہون، کہ یہ اپنی نمازوں کی روح سے ہی کافر ہیں، پتہ ہی نہیں نماز ہوتی کیا ہے۔ میرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں تو لوگوں کے سامنے سجدے شروع کر دیتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، باہر جا کے میرے غریب بندوں سے چھینتے ہیں، ان کا حق مارتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ ہماری ارائیت اللہ یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتہم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون۔ ایسی نمازیں ریاکاری کہلائیں۔ نماز وہ ہے جو جماعت کا حق ادا کرے، جو اکٹھے ہوں تو پیار ٹپکے، محبت ٹپکے، ایک دوسرے کی پردہ پوشی کریں، ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کریں، ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھو گے تو پھر خدا کی نظروں سے نہیں بچ سکتے۔ ایک دوسرے کو عذاب دینے کی کوشش کرو گے، بدلے لینے کی کوشش کرو گے تو پھر خدا کے بدلے سے نہیں بچ سکتے۔ یہ وہ نظام ہے جو خدا نظام خلافت کے ذریعے قائم کرنا چاہتا ہے، کہ یہ نظام ہے جو اسلام کا حضرت مسیح علیہ السلام نے جاتے جاتے جس کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک طرف چندے کو اور وصیت کرو، دوسرا خلافت کی اطاعت کرو تاکہ وہ تمہارے مال مشرق کے غریبوں کا بھی ضرورت پوری کریں، مغرب کے بھی، وہ افریقہ کے بھی، وہ چین کے بھی، وہ جاپان۔
یہ ہوگا تو خلافت کا نظام صحیح معنوں میں نظام غالب ہوگا، اور یہ ہونا ہے۔ اور یہاں بیان فرما دیا کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتا، اس کے مطابق صحیح عمل نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا، پہلے تو تھا کہ خلافت ختم ہو گئی، اب جو عمل صالح نہیں کرے گا وہ ختم ہوگا، اب خلافت ختم نہیں ہوگی۔ خلافت قائم رہنے کے لیے اور باقی رہنے کے لیے اور ترقی کرنے کے لیے اللہ نے پیدا کی ہے۔ اسی کی طرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نظام نو میں، فرمایا کہ بعض لوگ غلطی سے یہ خیال کرتے ہیں کہ وصیت کا مال صرف لفظی اشاعت اسلام کے لیے، مگر یہ بات درست نہیں۔ وصیت لفظی اشاعت اور عملی اشاعت دونوں کے لیے ہے۔ جس طرح اس میں تبلیغ شامل ہے، اسی طرح اس میں نئے نظام کی تکمیل شامل ہے، جس کے ماتحت ہر فرد بشر کی باعزت روزی کا سامان مہیا کیا جائے گا۔ جب نظام وصیت مکمل ہوگا تو صرف تبلیغ ہی اس سے نہ ہوگی، بلکہ اسلام کے منشا کے ماتحت ہر فرد بشر کی ضرورت کو اس سے پورا کیا جائے گا، اور دکھ اور تنگی کو دنیا سے مٹا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ یتیم بھیک نہ مانگے گا، بیوہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گی، بے سامان پریشان نہ پھرے گا، کیونکہ وصیت بچوں کی ماں ہوگی، جوانوں کی باپ ہوگی، عورتوں کا سہاگ ہوگی، اور جبر کے بغیر محبت اور دلی خوشی کے ساتھ بھائی بھائی کی اس کے ذریعے سے مدد کرے گا، اور اس کا دینا بے بدلہ نہ ہوگا۔ ہر دینے والا خدا سے بہتر بدلہ پائے گا۔ نہ امیر گھاٹے میں رہے گا، نہ غریب، نہ قوم سے لڑے گی، بلکہ اس کا احسان سب دنیا پر وسیع ہوگا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اقتباس پڑھ کے میں اپنی گزارشات کو ختم کروں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ انگلستان کے سوشلسٹ وہی نظام پسند کرتے ہیں جس کا اثر انگلستان تک، روس کے بارشے وہی نظام پسند کرتے ہیں جس کا اثر روس تک محدود ہو، مگر احمدیت ایک مذہب ہے، وہ اس نئے نظام کی طرف روس کو بھی بلاتی ہے، وہ جرمنی کو بھی بلاتی ہے، وہ انگلستان کو بھی بلاتی ہے، وہ امریکہ کو بھی بلاتی ہے، وہ ہالینڈ کو بھی بلاتی ہے، وہ چین اور جاپان کو بھی بلاتی ہے۔ بس جو روپیہ احمدیت کے ذریعے اکٹھا ہوگا وہ کسی ایک ملک پر خرچ نہیں کیا جائے گا، بلکہ ساری دنیا کے غریبوں کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ وہ ہندوستان کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ چین کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ جاپان کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ افریقہ کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ عرب کے غربا کے بھی کام آئے گا، وہ انگلستان، امریکہ، اٹلی، جرمنی اور روس کے غربا کے لیے بھی کام آئے گا۔ یہ ہے وہ نظام خلافت اور یہ ہے وہ نظام نو، اس کا اصل سے خدا نے ارادہ فرمایا تھا، جس کی حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی، اور جس کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آج خدا نے اس دنیا میں قائم کر دیا ہے۔ یہ نظام قائم رہنے کے لیے قائم ہوا ہے، یہ برباد ہونے کے لیے قائم نہیں ہوا، یہ قائم رہے گا اور انشاءاللہ اس دنیا کے اوپر غالب آئے گا، اور جو اس کو برباد کرنے کا تصور بھی کرے گا خدا اس کو برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ خدا کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ انی معین من اراد اعانتک و انی مہین من اراد اہانتک، کہ جو تیری مدد کرے گا اس معاملے میں اس کی مدد کروں گا، اور جو تیری اہانت کرے گا میں اس کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس کو رسوا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس نظام کو سمجھتے ہوئے، اس پر پورا غور کرتے ہوئے شرح صدر کے ساتھ خلیفہ وقت کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیں اور اطاعت کو اپنا شعار بنائیں، اور ہر معاملے میں خلیفہ وقت کے سامنے جھکیں، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے، خدا کا حکم ہے، اور ترقیات اور بقا یہ اس کا وعدہ ہے۔ اسی وعدے کے مطابق ہم اپنی بقا رکھ سکتے ہیں اور ترقی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ۔